د کپل شرما شو کے ہوسٹ کپل شرما جنہیں دنیا ان کے جاندار شاندار انداز کی وجہ سے جانتی ہے، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے انتہائی غریبی سے انہوں نے یہاں تک مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سفر کیا؟ کیسے آپ سنگر بننا چاہتے تھے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایکٹر بن گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ والد صاحب کی وفات کے وقت آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا علاج کرا سکیں اور انہیں دفنا سکیں۔ جب پہلا کمپٹیشن جیتے تو انعام میں ملنے والی رقم کے ساتھ کیا کیا اور اسی کو کیسے خرچ کیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ ایک مشکلات کا سامنا کرنے والی گرل فرینڈ کو دلہن بنانے تک کا سفر کیسا تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک تو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کپل شرما سے ذرہ برابر بھی محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پنجاب کے ایک علاقے امرتسر میں پیدا ہونے والے کپل شرما، جنہیں دنیا ان کے مسکراہٹ بھرے چہرے سے پہچانتی ہے، بچپن ہی سے انتہائی غریب تھے۔ آپ کے والد کے پاس 2 وقت کا کھانا پورا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار آپ لوگوں کو فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر سے حاصل کی، لیکن اسی کے بعد آپ سنگر بننا چاہتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں موسیقی میں نام کماؤں، لیکن چونکہ وہاں پر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر آپ سیکھ پاتے۔ آپ جس ادارے میں پڑھتے تھے وہاں پر موسیقی کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور دوسرے کسی ادارے میں جانا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہاں پر چونکہ تھیٹر پڑھایا جاتا تھا تو آپ نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور آپ کے دل میں یہی بات تھی کہ تھیٹر کی تعلیم سیکھ کر میں آگے جا کر موسیقی میں اپنا نام بناؤں گا۔ لیکن دوستو، تھیٹر کے ساتھ ساتھ موسیقی کا شوق آپ نے کچھ اس طریقے سے جاری کیا کہ آپ ایک بینڈ میں شامل ہو گئے، جہاں آپ 200 روپیہ ایک رات کا لیتے تھے، اور وہ بینڈ آج ان کے شو میں آپ سے لاکھوں لے رہا ہے۔ لیکن دوستو، کپل شرما کی یہ تمام سٹرگل جاری ہی تھی کہ آپ کے والد ایک دن بیمار ہو گئے۔ آپ کے والد صاحب کے علاج کے لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ لوگ بیچارے انہیں سرکاری ہاسپٹلز میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، کیونکہ اچھے ہاسپٹل میں علاج کرانا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دوستو، یہاں پر افسوس کی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ لوگوں کے والد صاحب فوت ہو گئے تو انہیں دفنانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر سرکاری طریقے سے انہیں دفنایا گیا۔ یہ تمام واقعات کپل شرما کو بہت دل برداشتہ کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب مجھے وہ کرنا ہے کہ جو لوگ دل برداشتہ اور مشکلات کا شکار ہیں انہی کے چہروں پر مسکراہٹ لائی جا سکے، اور اسی لیے انہوں نے سٹینڈ اپ آرٹسٹ اور کامیڈین بننا شروع کر دیا۔ آپ چونکہ تھیٹر کی تعلیم پہلے سے حاصل کر چکے تھے، اسی لیے جب انڈین ٹی وی پر ایک پروگرام انڈین لافٹر کے نام سے شروع ہوا تو اسی میں کپل شرما نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے مقابلہ کیا، لیکن آپ اس وقت اتنے باصلاحیت نہیں تھے کہ وہ جیت جاتے۔ وہ تو ہار گئے، لیکن انہی کے ساتھی جو آج کل ان کے شو میں ہوتے ہیں چندو، وہ مقابلہ جیت گئے۔ اسی کے اگلے سال جب پھر یہ مقابلہ ہوا تو کپل شرما نے وہ کامیاب کر لیا اور وہ سلیکٹ ہو گئے، جس سے آپ کو انعام میں ایک بڑی رقم ملی۔ وہ رقم اس وقت آپ لوگوں کے لیے کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اسی رقم کو بغیر ضائع کرنے کے اپنی بہن کی شادی کر لی، جو جہیز کے انتظار میں کئی سالوں سے بیٹھی تھی۔ اسی کے ساتھ دوستو، جیسے جیسے آپ کو مالی آسودگی اور پروڈیوسرز کا ساتھ حاصل ہوتا رہا، آپ کی ملاقات پاکستانی کامیڈین جو انڈیا میں بھی اپنے نام کا ڈنکا بجا چکے تھے، نسیم وکی سے ہو گئی۔ شرما نے ان سے کہا کہ جس طرح پاکستان میں آپ لوگوں کے ہاں تھیٹر ہوتا ہے، انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈین ٹی وی پر ایسا ہی کوئی پروگرام لانچ کریں۔ تو نسیم وکی چونکہ ایک زرخیز دماغ کے مالک ہیں، انہوں نے آپ کو مختلف آئیڈیاز دیے، اور ان مختلف آئیڈیاز کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے کامیڈی نائٹس ود کپل کے نام سے ایک شو کا آغاز کر دیا۔ لیکن اس شو کے پہلے ہی چند ایپیسوڈ نے وہ کامیابی حاصل کی کہ وہ تمام دنیا میں شو دیکھا جانے لگا۔ انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس شو کے مداحین شامل تھے، کیونکہ انہی میں ایک پاکستانی نسیم وکی کی محنت بھی شامل تھی۔ اسی کے بعد ناظرین، کپل شرما کا شو کامیابیوں پر کامیابیوں کے ریکارڈ، اور وہ لوگ جو دوسرے کسی پروگرام میں نہیں جاتے وہ بھی کپل شرما کے شو میں آنے لگے۔ دھرمیندر جی انٹرویو نہیں دیا کرتے، لیکن انہوں نے کپل شرما کے شو میں آنے کی زحمت کی، اور کپل شرما کے ساتھ ایسا یادگار شو کیا کہ کپل شرما آج بھی انہی کے لیے مشہور ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔
सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और जो भी बड़े बड़े नाम हैं वो कपिल शर्मा के शो में आते रहे और कपिल शर्मा का शो कामयाबियों पर कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम करता गया। और एक वक्त में जब आदाद शुमार जारी हुए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो कपिल शर्मा का शो मंजर आम पर आया। उसी के बाद आपके अपने एक्टर्स से कुछ तनाज़ात हुए। मशहूर गुलाटी और चंदू आपका साथ छोड़ गए, लेकिन चंदू तो फिर आ गए। डॉक्टर मशहूर गुलाटी अब दोबारा वापस नहीं आए, लेकिन आपने उन्हीं की जगह पर दूसरे एक्टर्स रख लिए और अपने शो को जारी रखा। पाकिस्तान और इंडिया के हालात साजगार ना होने की वजह से नसीम विकी भी दोबारा पाकिस्तान आ गए, लेकिन अब भी कपिल शर्मा से उनका राब्ता होता है और वो गाहे बगाहे उनकी रहनुमाई भी करते रहते हैं। और कपिल शर्मा ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी एक्टर अमानुल्लाह खान और नसीम विकी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बुनियाद में बड़ा अहम किरदार अदा किया और मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं इनके साथ और भी ज़्यादा काम कर पाता। दोस्तों, शोहरत, पैसा जो आपके पास पहले से नहीं था वो मिलने के बाद कपिल शर्मा का दिमाग भी दूसरे फनकारों की तरह थोड़ा बहुत ख़राब होना शुरू हो गया था और आपने इंतहाई ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपने और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दी। और फिर उसी दौरान आपका शो भी थोड़े अरसे के लिए बंद हो गया। आप इंडिया से बाहर किसी और मुल्क में चले गए, लेकिन उसी वक्त आपकी एक गर्लफ्रेंड ने आपका बहुत साथ दिया, आपको हौसला देती रही, आपकी मुआवनत करती रही। जब आपकी वालदा आपसे पूछती कि क्यों डिप्रेशन का शिकार हैं तो वो कहते कि बस मैं किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उस वक्त डिप्रेशन का शिकार थे। और वही कपिल शर्मा जो दूसरों को हंसाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, आज हंसने के लिए किसी दूसरों की बात का मोहताज हो चुका था। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद आपने तमाम तर डिप्रेशन को पीछे धकेलते हुए दोबारा से कॉमेडी शुरू कर दी और दोबारा से अपनी वही इनिंग का आगाज़ कर दिया जहां से आप उसे छोड़ कर गए थे। लेकिन वहां से डिप्रेशन के बाद आपने पहले फिलफोर अपनी उसी गर्लफ्रेंड से मुश्किलात में आपका साथ दिया, उसी के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद आप लोगों की एक बच्ची भी हो गई है और आपकी वो लाइफ भी बड़ी खुश व खरम जा रही है। और इसी के साथ साथ आपकी मुख्तलिफ फिल्में भी मंजर आम पर आई हैं और आप कॉमेडी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का भी एक नाबगा रोज़गार शख्स बन चुके हैं। पाकिस्तानी अदाकार सुहेल अहमद ने एक मरतबा कहा था कि कपिल शर्मा अपनी नई नस्ल को हंसना सिखा रहा है और आज वो इस चीज़ में कामयाब हो गया है कि उसका शो हिंदुस्तान का एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जहाँ पर जो भी आता है वो रोते हुए आता है लेकिन हंसते हुए जाता है। और ये कपिल शर्मा की सबसे बड़ी कामयाबी है। कपिल शर्मा के शो में उसकी वालदा भी मौजूद होती हैं जो आपके साथ मुआवनत करती हैं और बड़ा ही प्यारा मंजर पेश करती हैं। पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा बड़ा अदाकार नहीं जो आपके शो में आने की ख्वाहिश नहीं रखता हो। यहाँ तक कि आमिर खान ने भी उसी दिन एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कपिल शर्मा के शो में जाना चाहता हूं लेकिन ये मुझे बुलाता नहीं है। उस पर फिर बेसाख्ता कहा भी उठा। तो दोस्तों, कपिल शर्मा का शो अगर आपको पसंद आता है और हमारी ये वीडियो भी पसंद आई है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके बहुत मशकूर रहेंगे।